अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी 3 सुनहरी परियां। एक बादशाह था, उसके पास खुदा का दिया बहुत कुछ था मगर औलाद ना थी। बादशाह हर वक्त गमगीन रहता। वो उस गरीब आदमी से भी हसद करता जो किसी बेटे का बाप होता। वो कहता, माल और दौलत किस काम की जब संभालने वाला ही कोई नहीं। एक दिन जब वो शाही दस्तरखान से तरह तरह के लजीज खाने खा चुका तो हुक्का पीते हुए गहरी सोच में डूब गया। वज़ीर उसके करीब खड़ा था। बादशाह ने वज़ीर को सैर के लिए चलने को कहा। वो उससे मशवरा करना चाहता था। बादशाह और वज़ीर बातें करते करते महल से बहुत दूर निकल गए। चलते चलते एक बड़ी सी वादी में दाखिल हुए और फिर एक जगह बैठ गए। वो अपने गिर्द फैले हुए हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठा रहे थे और खुदा की कुदरत की तारीफ़ कर रहे थे कि यकायक उनके पांव तले ज़मीन कांपने लगी। साथ ही सायरन की सी आवाज़ सुनाई दी। फिर अड़ाढ़ाधम की आवाज़ फ़िज़ा में फैल गई। आवाज़ के साथ धुएं का बादल सा उठा और फट गया। इसमें उस एक जादूगर बरामद हुआ और उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस जादूगर की सफ़ेद दाढ़ी थी। वो सर से पाँव तक सब्ज़ लिबास पहने हुए था। सिर्फ पाँव में जर्द रंग की नोकदार जूतियाँ थीं। बादशाह उसका वज़ीर हैरान रह गए। वो इस तरह बैठे थे जैसे पत्थर के बुत हों। जादूगर हौले हौले चलकर उनके पास आया और मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ाया। अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बादशाह और वज़ीर ने डरते डरते जवाब दिया। जादूगर ने पूछा, हजूर, ये बताइए कि आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? बादशाह ने जवाब दिया, अगर आप ये जानते हैं कि मैं बादशाह हूँ तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जादूगर कुछ ना बोला। उसने अपने चूहे की जेब में हाथ डाला और एक सेब निकाल कर बादशाह को देते हुए बोला, ये सेब घर ले जाएं। इसको 2 हिस्सों में काट कर आधा खुद खाइए और आधा मलका को पेश कीजिए। इसके बाद एक बार फिर ज़मीन लर्ज़ने लगी। सायरन सा बजा, ज़ोर का धमाका हुआ और जादूगर धुएं के बादल में गायब हो गया। सकते के आलम में बादशाह और वज़ीर महल की तरफ रवाना हुए। महल में पहुंचकर बादशाह ने जादूगर की बात पर अमल किया। खुदा का करना क्या हुआ कि अभी साल भी ख़त्म ना हुआ था कि अल्लाह ताला ने उसको चांद सा बेटा अता कर दिया। इस मौका पर जिस तरह जश्न मनाया गया और खुशियाँ की गईं, उनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बादशाह ने ख़जानों के मुँह खोल दिए। तमाम गरीबों मुहताजों के घर भर दिए। सैकड़ों गुलाम आज़ाद कर दिए। दोस्तों और रिश्तेदारों की शानदार दावतें की। 4 दिन और 4 रातें खेल तमाशे होते रहे। नन्हा शहज़ादा नाज़ो नम में परवरिश पाने लगा। उसके लिए हर तरफ मोहब्बत थी, आराम था, ऐश था। जब वो 14 बरस का हो गया तो उसने बादशाह से कहा, बाबा जान, मेरे दिल में एक तमन्ना है, बताइए आपके दिल में कौन सी ख्वाहिश है, हम फ़ौरन पूरी कर देंगे। बादशाह ने बड़ी मोहब्बत से कहा। शहज़ादे ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए संगे मरमर का एक छोटा सा महल बनवाया जाए। इसमें 2 फुआरे हों, उनमें से एक मक्खन से भरा हो और दूसरा शहद से। बादशाह ने उसी वक्त राज मजदूर मंगवाए और हुक्म दिया कि जल्द से जल्द ऐसा महल तैयार किया जाए। हुक्म की देर थी, संगे मरमर का सफ़ेद महल तैयार हो गया। इसमें 2 फुआरे बना दिए गए। इनमें से एक से मक्खन निकलता और दूसरे से शहद। शहज़ादा पहरों उन फुआरों को देखता रहता। एक रोज़ शहज़ादा फुआरों को देख रहा था कि एक बुढ़िया घड़ा लेकर महल में आई और मक्खन के फुआरे पर झुककर घड़ा भरना चाहा। शहज़ादे को बेहद गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाकर बुढ़िया की तरफ फेंका। पत्थर का लगना था कि घड़े के कई टुकड़े हो गए। बुढ़िया खामोश रही।
اور اداسی سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے روز وہی بڑھیا اسی طرح گھڑا لیے محل میں داخل ہوئی اور شہد والے فوارے سے گھڑا بھرنے کے لیے جھکی۔ شہزادے نے پھر ایک پتھر گھما کر بڑھیا کے گھڑے پر مارا، گھڑا ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بڑھیا نے ایک لفظ نہ کہا اور جدھر سے آئی تھی ادھر سے واپس چلی گئی۔ تیسرے دن بڑھیا پھر آئی۔ شہزادے نے اس روز بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن آج بڑھیا خاموش نہیں رہی۔ محل سے نکلتے وقت اس نے شہزادے کو بد دعا دی، شہزادے، خدا کرے تجھے 3 سنہری پریاں کبھی چین نہ لینے دیں۔ بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیارے اور اکلوتے بیٹے نے چپ سادھ لی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا، بے دلی سے کھاتا پیتا، آخر سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دور دور سے بڑے بڑے طبیب اور سیانے بلائے اور ان سے دریافت کیا کہ شہزادے کو کیا بیماری ہے۔ یہ لوگ لاکھ سوچتے، سر مارتے رہے، لیکن شہزادے کے دکھ کا سبب نہ جان سکے۔ ایک روز شہزادے نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کا علاج سیانوں اور طبیبوں کے پاس نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے بے تاب ہو کر کہا، بیٹے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تجھے کیا دکھ ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں تیری وجہ سے بے حد رنجیدہ ہوں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ اس پر شہزادے کا دل بھر آیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پیارے ابا جان، میرا غم عجیب و غریب ہے۔ مجھے 3 سنہری پریاں چاہیے جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، صرف ان کے بارے میں سنا ہے۔ میں ان کو حاصل کروں گا ورنہ جان دے دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اسے خوف تھا کہ اس کا پیارا بیٹا پریوں کی تلاش میں اس سے جدا ہو جائے گا۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ تم میری آنکھوں کا نور اور کلیجے کی ٹھنڈک ہو، مجھ سے جدا نہ ہو اور پریوں کا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن بیٹا نہ مانا اور اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ گری گری رہنے لگی، چہرہ زرد اور آنکھیں مرجھا گئیں۔ اب وہ سارا دن چپ چاپ پلنگ پر لیٹا رہتا۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ کی اپنی حالت بگڑنے لگی۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کو گھل گھل کر مرنے سے بچائے اور پریوں کی تلاش میں جانے دے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ بادشاہ نے دل پر پتھر رکھ کر شہزادے کو سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دی۔ اس نے جلدی جلدی ضرورت کی چیزیں باندھیں، کچھ ہیرے جواہرات ساتھ لیے اور خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ وہ کئی دن کئی راتیں سفر کرتا رہا۔ راستے میں کئی پہاڑ، کئی وادیاں آئیں۔ دن بھر سفر کرتا اور شام ڈھلتے ہی کہیں پڑاؤ ڈال دیتا۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک دن ایک کشادہ میدان میں جا نکلا۔ اس میدان میں شہزادے کا سامنا ایک دیونی سے ہوا۔ یہ دیونی بہت بڑی اور بہت خوفناک تھی۔ اس کا ایک پیر ایک پہاڑ پر تھا اور دوسرا پیر دوسرے پہاڑ پر۔ جب وہ سانس لیتی تو زور کا جھکڑ چلنے لگتا۔ شہزادے نے بڑے ادب سے کہا، بڑی بی، سلام عرض کرتا ہوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دیونی نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹے، اچھی ہوں۔ اس کی آواز سے پہاڑ ہلنے لگے۔ پھر اس نے کہا، حیرت ہے کہ تم میرے ساتھ اتنی تمیز سے بات کرتے ہو، تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو بات بھی نہیں کرنی آئی۔ اچھا بچے، یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے سرد آہ بھر کر کہا، بڑی بی، میں ایک مصیبت میں الجھا ہوا ہوں۔ دیونی نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح، کون سی ایسی مصیبت ہے، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شہزادے نے اداس ہو کر سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے بولا، بڑی بی، میں 3 سنہری پریوں کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ان کے بغیر میرا جینا محال ہے۔ ان کے لیے میں نے محل چھوڑا، آرام چھوڑا، پیار کرنے والے ماں باپ چھوڑے۔ میں بے حد دکھی ہوں۔ اوہ ہو، یہ تو بہت مشکل کام ہے، دیونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں پرستان کے راستے پر پہرا دے رہی ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتی وہ سنہری پریاں کہاں ہیں۔ میرے 40 بیٹے ہیں جو اس ملک میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ شاید کچھ بتا سکیں۔ آج رات تم یہیں ٹھہرو، شام کو وہ واپس آئیں گے تو اپنی بپتا ان سے کہنا۔
शहज़ादा देवनी के 40 बेटों का इंतज़ार करने लगा। जब सूरज ने अपनी रोशनी समेट ली और रात ने डेरा डालना शुरू किया तो देवनी ने अपनी उंगली उठाई और शहज़ादे की पेशानी को छुआ। शहज़ादा उसी वक्त पानी का घड़ा बन गया। देवनी के 40 बेटे वादी में वापस आए तो शहज़ादा घड़े की शक्ल में देवनी के पास ही पड़ा हुआ था। देवनी का बड़ा बेटा आते ही बोला, आदम बू, यहाँ कहीं ज़रूर कोई आदमजात छुपा हुआ है। बाकी बेटे भी धाड़ने लगे, आदम बू, हमें इंसान की बू आ रही है। फिर वो हर तरफ आदमी को तलाश करने लगे। उन्होंने पहाड़ों, ढलानों और वादियों में खोज लगाया मगर इंसान न मिला। थक हार कर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब खूब पेट भरा और तसल्ली से एक तरफ बैठे तो माँ ने आहिस्ता से पूछा, बेटा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा एक भाई और भी है और वो इंसान है तो क्या करोगे? बड़े बेटे ने जवाब दिया, अगर वो हमारा भाई है तो हम उसको प्यार करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे 39 भाइयों ने भी एक आवाज़ होकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा भाई ठीक कहता है, हम उसको प्यार करेंगे। पलक झपकते में उनके सामने एक खूबसूरत शहज़ादा खड़ा था। देवनी ने कहा, लो मेरे बच्चों, यही तुम्हारा छोटा भाई है। देवनी के 40 बेटे इस छोटे से प्यारे भाई को पाकर बहुत खुश हुए। हर देव शहज़ादे की खातिर मदारत करना चाहता था। एक उठा और एक भेड़ पकड़ लाया, दूसरे ने आग जला दी, बाकियों ने भेड़ की खाल उतारी और बोटियां बना बना कर उन्हें आग पर भूना। फिर खुशी खुशी शहज़ादे को भुना हुआ गोश्त खिलाया। शहज़ादा पेट भर के खा चुका तो देवनी के 40 बेटे बाकी गोश्त को 2 लुकमों में चट कर गए और सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह देवनी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि तुम्हारा छोटा भाई 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता है। बेटों ने अफसोस से सर हिलाते हुए जवाब दिया, माँ जी, हम भी नहीं जानते कि वो 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपने भाई को खालाजान के पास ले जाएं, शायद वो कुछ बता सकें। देवनी ने कहा, अच्छा बेटा, इसको खाला के पास ले जाओ, उससे कहना कि उसकी हर मुमकिन मदद करे। माँ से इजाज़त लेकर 40 देव शहज़ादे को उन पहाड़ों पर ले गए जहाँ उनकी खाला रहती थी। उन्होंने खाला को शहज़ादे के दुख का किस्सा सुनाया और कहा कि किसी तरह इसे सुनहरी परियों तक पहुँचा दो। खाला ने मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, बेटा, मैं भी नहीं जानती कि 3 सुनहरी परियां कहाँ होती हैं। ये आज मेरे पास ठहरे, शाम को मेरे 60 बेटे आएंगे, वो शायद इसकी मदद कर सकें, लेकिन पहले मैं इस लड़के को कहीं छुपा दूं, वरना मेरे बेटे इसे हड़प कर जाएंगे। ये कहकर देवनी खाला ने शहज़ादे के माथे को उंगली से छुआ। शहज़ादा एकदम गिलास बन गया। देवनी के 40 बेटे मुतमईन होकर अपने घर चले गए। शाम को देवनी खाला के साथ बेटे घर लौटे तो चिल्लाने लगे, आदम बू, हमें इंसान के गोश्त की बू आ रही है। माँ जी, हमें इंसान के गोश्त की बू आ रही है। देवनी ने कहा, अहमको, तुम्हें भूख लगी है, खाना तैयार है, आराम से बैठ कर खाओ। सारे देव दस्तरखान पर बैठ गए और मज़े मज़े से खाना खाने लगे। देवनी ने गिलास को उंगली से बजाया। उसी वक्त शहज़ादा अपनी असली शक्ल में आ गया। 60 बेटे खूबसूरत शहज़ादे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पास बिठाकर खाना खिलाने लगे। खा पी कर सैर हो गए तो बिस्तरों पर लेटकर सो गए। सुबह हुई तो देवनी ने अपने बेटों को बताया कि शहज़ादा सुनहरी परियों से मिलना चाहता है और उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अफसोस माँ जी, 60 देव इकट्ठे बोले, हम सुनहरी परियों के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ रहती हैं, लेकिन हम शहज़ादे को बड़ी खाला के पास ले जाते हैं, वो बड़ी अक्लमंद हैं, उसकी ज़रूर मदद करेंगी। देवनी ने कहा, तुमने ठीक कहा, इसको बड़ी खाला के पास ले जाओ और उनको बताना कि 61वां बेटा है, उसे भी अपना ही बेटा समझें और मेहरबानी से पेश आएं। देवनी खाला के साथ बेटे शहज़ादे को साथ लेकर उस पहाड़ पर गए जहां उनकी बड़ी खाला रहती थी। बड़ी खाला ने बड़ी मोहब्बत से शहज़ादे का इस्तकबाल किया और उसकी दर्द भरी कहानी सुनी,
لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں۔ پھر بھی اس نے شہزادے کو تسلی دی، بیٹا امید کا دامن نہ چھوڑو، آج کی رات یہاں ٹھہرو، شام کو میرے 90 بیٹے واپس آئیں گے، ان سے پریوں کا پتہ پوچھوں گی، شاید وہ جانتے ہوں۔ یہ کہہ کر دیونی نے اپنے بھانجوں کو رخصت کیا۔ وہ سلام کر کے چلے گئے۔ جب دن کی روشنی اندھیرے میں بدلنے لگی تو دیونی نے شہزادے کے ماتھے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادہ جھاڑو بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد دیونی کے 90 بیٹے آ گئے اور آتے ہی آدم بو پکارنے لگے۔ ماں نے جھٹ پٹ کھانا تیار کیا اور انہیں کھلایا۔ جب وہ کھا پی چکے تو دیونی نے پوچھا، اگر تمہیں کوئی چھوٹا سا بھائی مل جائے تو اسے بھی کھا جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی اپنے بھائی کو بھی کھاتا ہے کیا؟ 90 کے 90 بھائی ایک ساتھ چیخے۔ ماں نے کہا، اچھا قسم کھاؤ کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ سب نے فوراً قسم کھائی۔ ماں نے جھاڑو پر ہاتھ پھیرا تو شہزادہ فوراً جھاڑو سے انسان بن گیا۔ دیو کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بٹھا لیا تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ وہ پیار سے شہزادے کا حال پوچھ رہے تھے۔ شہزادے نے لمبی سانس بھر کر جواب دیا، میں بیمار نہیں، مگر خوش بھی نہیں۔ میری مصیبت یہ ہے کہ میں 3 سنہری پریوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیونی نے کہا، لو اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تم میں سے کون بتائے گا کہ 3 سنہری پریاں کہاں رہتی ہیں؟ امی جان، میں جانتا ہوں، 90 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے دیونی کا سب سے چھوٹا بیٹا اور شہزادہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 2 گھنٹے تک چلتے رہے۔ پھر دیو نے شہزادے سے کہا، بھائی ہم بہت جلد ایک باغ میں پہنچ جائیں گے۔ باغ میں ایک فوارہ چل رہا ہے، اس فوارے میں 3 سنہری پریاں رہتی ہیں۔ فوارے پر جا کر میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہوں گا، آنکھیں بند کر دینا، پھر میں کہوں گا آنکھیں کھول دو، کھول دینا۔ جوں ہی تم آنکھیں کھولو گے تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ چلتے چلتے راستہ بہت چوڑا ہو گیا اور پھر وہ ایک بہت بڑے باغ میں جا کر ختم ہو گیا۔ باغ کے عین درمیان میں فوارہ چل رہا تھا۔ چاندی جیسے پانی کی بوندیں اڑ اڑ کر تالاب میں گر رہی تھیں۔ یہاں شہزادہ اور دیو دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیو نے کہا، آنکھیں بند کر لو۔ شہزادے نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور یوں ہی کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر دیو نے آواز دی، آنکھیں کھولو۔ شہزادے نے آنکھیں کھول لیں۔ واہ واہ، تالاب کے پانی میں 3 سنگترے ڈبکیاں لگا لگا کر نہا رہے تھے۔ اس نے فوراً پانی میں ہاتھ ڈالا اور تینوں سنگترے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ دیو بولا، شاباش، اب سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم ان سنگتروں کو چھیلنے لگو تو خیال رکھنا کہ تمہارے آس پاس پانی ضرور ہو۔ شہزادے نے دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر جدا ہو گئے۔ دیو جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ شہزادہ باغ میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں ایک سڑک تھی، وہ اس پر ہو لیا۔ یہ سڑک ایک پہاڑی پر سے گزرتی تھی۔ پہاڑی کو پار کیا تو ایک ریگستان آ گیا۔ شہزادہ تپتی ہوئی ریت پر 1 گھنٹے سے زیادہ چلتا رہا۔ پیاس لگی تو اسے 3 سنگتروں کا خیال آیا۔ ایسے گرم خشک ریگستان میں رس بھرے سنگتروں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور ایک سنگترے کو کاٹ کر 2 حصے کرنا چاہے۔ جوں ہی سنگترا کٹا، ایک خوبصورت پری کود کر باہر آ گئی۔ یہ سنہری پری اتنی حسین تھی کہ شہزادے کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ شہزادے کے سامنے تپتی ہوئی ریت پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر آنکھیں گھما کر دیکھا اور شہزادے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، پانی، مجھے پانی چاہیے۔ لیکن شہزادہ تو ریگستان میں کھڑا تھا، وہاں پانی کہاں؟ اب شہزادے کو دیو کی بات یاد آئی۔ دیو نے اسی لیے کہا تھا کہ جب تک پانی پاس نہ ہو سنگترا مت چھیلنا۔ شہزادہ بہت پچھتایا۔ بیچاری پری اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت پیاسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ شہزادہ بے بسی سے ہاتھ ملنے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پری جا چکی تھی۔
शहज़ादा उदास होकर फिर चलने लगा। उस बेअंदाज़ा लंबे चौड़े रेगिस्तान में कहीं नखलिस्तान का नामो निशान न था। शहज़ादे को सख्त प्यास लग रही थी। जब जान लबों पर आ गई तो उसको दूसरे संतरे का ख्याल आया। उसने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, एक संतरा तो फिर भी बच जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि दूसरे संतरे में परी ना निकले। अजीब वाक़यात बार बार तो पेश नहीं आते। यह सोचते हुए उसने दूसरा संतरा भी काट दिया। जूँ ही संतरा कटा, उसमें से एक नन्ही सी परी उछलकर बाहर निकली। ये परी पहली परी से भी ज़्यादा हसीन थी। शहज़ादा चूक कर एक कदम पीछे हट गया और टकर टकर परी को देखने लगा। परी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, पानी, मुझे पानी पिलाओ। शहज़ादा बेबस था। वो खुद प्यासा मर रहा था। पानी होता तो उस परी को पहले देता, लेकिन हाय बदनसीबी, परी गायब हो गई। शहज़ादे ने अपना सफ़र जारी रखा और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि चाहे वो प्यासा मर जाए, आखिरी संतरे को उस वक्त तक नहीं छीलेगा जब तक आसपास पानी ना हो। रेगिस्तान में भटकते भटकते दूसरा दिन भी आधा गुजर गया। अचानक उसे चश्मा बहने की आवाज़ सुनाई दी। वो गिरता पड़ता चश्मे तक पहुंचा, चुल्लू भर भर कर ठंडा पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास बुझाने के बाद उसने जेब से चाकू निकाला और आखिरी संतरा काटा। जो ही संतरे के दो हिस्से हुए, उसमें से एक नाजुक सी परी उछलकर बाहर आ गई। ये परी पहली दोनों परियों से ज़्यादा हसीन और नाजुक थी। उसने भी हाथ बढ़ाकर शहज़ादे से पानी मांगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। शहज़ादा उसे चश्मे पर ले गया। उसने खूब सैर होकर पानी पिया और फिर शहज़ादे के पास खड़ी हो गई। शहज़ादे ने फैसला किया कि इस परी को किसी डोली या गाड़ी में ले जाना चाहिए, वरना लोगों में बेइज्जती होगी। ये सोचकर उसने परी से कहा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करना, मैं जल्द लौट कर आऊँगा। ये कहकर उसने परी को चश्मे के पास एक दरख्त की शाख पर बिठा दिया और ताकीद की कि यहाँ से हरगिज़ ना हिलना। परी दरख्त पर बैठी इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर हो गई कि शहज़ादा लौट कर न आया। इतने में परी को किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये शहज़ादा नहीं था, बल्कि कोई नौकरानी थी जो अपनी मालकिन के लिए चश्मे से पानी लेने आई थी। नौकरानी के हाथ में घड़ा था। जब वो घड़ा भरने के लिए झुकी तो उसे पानी में परी का अक्स नज़र आया। नौकरानी ने समझा ये मेरा ही अक्स है, तो वो इतरा कर बोली, वाह, मैं तो अपनी मालकिन से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उसे मेरी खिदमत करनी चाहिए, ना कि मुझे उसकी। ये कहकर उसने घड़ा ज़मीन पर दे मारा और अपनी मालकिन के घर चली गई। मालकिन ने उसे खाली हाथ आते देखा तो सवाल किया, पानी कहाँ है? घड़ा टूट गया। नौकरानी ने ज़ोर से जवाब दिया, मैं तुमसे ज़्यादा हसीन हूँ, तुम्हारी नौकर क्यों बनूँ? तुम खुद पानी ले आओ। क्या कहने हैं तेरे? मालकिन चिल्लाई, ये खिचड़ी आज यकायक हसीन कैसे बन गई? ये कहकर उसने नौकरानी के सामने आईना कर दिया। नौकरानी ने आईने में शक्ल देखी तो बेहद शर्मिंदा हुई। उसने दूसरा घड़ा उठाया और चश्मे से पानी लेने चली गई। चश्मे पर वही वाक़या फिर पेश आया। वो घड़ा भरने झुकी तो पानी में परी का चेहरा दिखाई दिया। मैं हसीन हूँ, मैं यकीनन अपनी मालकिन से ज़्यादा हसीन हूँ। ये कहकर उसने दूसरा घड़ा भी तोड़ दिया और मालकिन के पास चली गई। मालकिन ने पूछा, पानी कहाँ है और दूसरे घड़े का क्या हुआ? नौकरानी ने रौब से कहा, तुम्हें मेरा पानी भरना चाहिए, मैं तुमसे ज़्यादा हसीन हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत क्यों करूँ? वाह, मेरा ख्याल है तुम पागल हो गई हो, एक बार आईना फिर देखो, मालकिन ने कहा। आईना देखकर नौकरानी फिर शर्मिंदा हुई और तीसरी बार पानी भरने चश्मे पर गई। इस दफ़ा भी उसे पानी में वही हसीन चेहरा दिखाई दिया। अब वो तीसरा घड़ा तोड़ने ही वाली थी कि दरख्त पर बैठी सुनहरी परी ने कहा, ना ना, अब घड़ा मत तोड़ना, पानी में तुम्हें मेरा चेहरा नज़र आता है, दोबारा झांको तो। लेकिन नौकरानी ने पानी में देखने की बजाय ऊपर दरख्त की तरफ देखा। उसकी निगाह खूबसूरत परी पर पड़ी। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गई। उसने दिल में खोट थी। उसने बड़ी नरमी से कहा, नन्ही परी, तुम थकी हुई लगती हो, आओ
میرے زانوں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یہ کہا اور سنہری پری کا خوبصورت سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب پری باتیں کرتی ہوئی اس کی گود میں سو گئی تو نوکرانی نے اپنی جیب میں سے سوئی نکالی اور پری کے ماتھے پر چبو دی۔ سوئی چبھتے ہی ننھی پری ایک چھوٹا سا پرندہ بن گئی اور اڑ کر دور چلی گئی۔ نوکرانی درخت پر بیٹھی رہی۔ جب شہزادہ گاڑی لے کر واپس آیا تو نوکرانی سنہری پری کی جگہ بیٹھی تھی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ نوکرانی نے غصے سے کہا، ہاں ہاں، اب تو تم یہی کہو گے، مجھے تنہا درخت پر چھوڑ گئے، دن بھر غائب رہے، اب پوچھتے ہو کیا ہوا؟ دھوپ بہت تیز تھی اور کیڑے مکوڑوں نے کاٹ کاٹ کر مجھے بے حال کر دیا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں سکیڑے بیٹھی رہی اور یہ ہوا میرے ساتھ۔ شہزادہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اس نے نوکرانی سے معافی مانگی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے باپ کے محل میں لے گیا۔ محل میں شہزادے اور اس کی دلہن کے استقبال کی زبردست تیاریاں کی گئی تھیں۔ ہر شخص خوش تھا کہ ان کا محبوب شہزادی پری کو لے ہی آیا ہے، لیکن جب انہوں نے نوکرانی کو دیکھا تو بہت حیرت ہوئی۔ جیسا سنا تھا ویسی وہ ہرگز نہیں تھی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، یہ عقل مند شاید ہو لیکن خوبصورت ہرگز نہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، یہ عقل مند بھی ہے اور حسین بھی، قصور میرا ہے، میں نے اسے تنہا چھوڑ کر غلطی کی، تیز دھوپ نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، آرام کرنے دیجیے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ کے محل کے گرد خوبصورت باغ تھا۔ ایک دن باغ کا مالی پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ ایک سنہری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ مالی نے خوش ہو کر کہا، ننھی چڑیا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنہری چڑیا نے جواب دیا، بڑے میاں، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ مالی نے کہا، ننھی چڑیا، میں اچھی طرح تو نہیں جانتا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہوگا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کسی کو دکھ نہیں دے رہا ہوگا۔ پرندے نے پھر پوچھا، اچھے مالی، مجھے یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس وقت شہزادے کی دلہن کیا کر رہی ہوگی؟ میرا خیال ہے اس وقت شہزادے کے پاس بیٹھی ہوگی۔ مالی نے چڑیا کو بتایا۔ یہ سن کر چڑیا گانا گانے لگی۔ وہ سمجھی اس نے جیت لیا، پر ہے اس کی بھول، اور سدا بہار نہیں ہوتے یہ مسکانوں کے پھول۔ ننھی چڑیا نے گاتے ہوئے باغ کے 2-3 چکر لگائے، پھر وہ گلاب کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر گانے لگی، یہ پھول جہاں میں بیٹھی ہوں یہ بھی تو مرجھا جائیں گے۔ یہ گا کر ننھی چڑیا اڑتی ہوئی باغ سے نکل گئی۔ دوسرے دن وہ پھر باغ میں آئی اور مالی سے شہزادے اور دلہن کے بارے میں پوچھا۔ تیسرے دن پھر آئی۔ ہر بار مالی وہی جواب دیتا اور ہر بار سنہری چڑیا وہی گانا گا کر مالی کو سناتی۔ بیچارہ مالی ننھی چڑیا کی باتوں پر حیران تھا اور اپنے پھولوں کی وجہ سے پریشان۔ بادشاہ مالی کے لگائے ہوئے گلاب کے پودوں کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ باغ میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گلاب کے ان پودوں پر پڑی جن کے پھول مرجھا چکے تھے۔ شہزادے نے اسی وقت مالی کو بلایا اور کہا، بڑے میاں، حیرت ہے، تم گلاب کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر رہے، دیکھو تو ان 3 پودوں کے پھول مرجھا چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مالی نے جواب دیا، سرکار، یہ ایک سنہری چڑیا کی وجہ سے مرجھائے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے کو چڑیا کے بارے میں پوری تفصیل سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ چڑیا درد بھرا گانا گاتی ہے اور جس گلاب کی ٹہنی پر بیٹھتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ شہزادے نے مالی کو حکم دیا کہ باغ میں ایک پھندا لگاؤ اور جب چڑیا آئے تو اسے پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ مالی نے شہزادے کے حکم پر درخت کی ٹہنی پر پھندا لگایا۔ اگلے روز سنہری چڑیا پھر آئی۔ جوں ہی وہ ٹہنی پر بیٹھی، پھندا بند ہو گیا اور چڑیا اس میں پھنس گئی۔ مالی چڑیا کو پکڑ کر شہزادے کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے چڑیا کو پنجرے میں بند کیا۔ شہزادے کی دلہن نے جب اس ننھی چڑیا کو دیکھا تو اسے شک ہوا، ہونا ہو یہ وہی سنہری پری ہے جس کے اس نے سوئی چبوئی تھی۔ اس کو فکر ہوئی کہ اس کا بھید کھل جائے گا۔ وہ اس نئی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے غور کرنے لگی۔
آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹ موٹ بیمار پڑ جائے گی اور کہے گی کہ اس کی تکلیف ننھی چڑیا کا کلیجہ کھا کر ہی دور ہوگی۔ اس مقصد کے لیے اسے ڈاکٹروں کی رشوت بھی دینا ہوگی تاکہ وہ وہی علاج بتائیں جو وہ چاہتی ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر اس نے محل کے ڈاکٹروں کے لیے قیمتی تحفے تیار کیے اور ان سے کہا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ سب انتظام مکمل کر کے مکار نوکرانی پلنگ پر لیٹ گئی اور شہزادے کو آتا دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کراہنے لگی۔ شہزادے نے اپنی دلہن کو یوں تڑپتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، میری دلہن، کیا تکلیف ہے؟ ہائے ہائے، طبیبوں کو بلاؤ، نوکرانی نے کراہتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ طبیبوں کو فوراً بلایا گیا اور انہوں نے شہزادے کی دلہن کو بے چینی سے کروٹیں بدلتے دیکھا تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخرکار انہوں نے شہزادے کو بتایا کہ دلہن کو ایک خاص قسم کے پرندے کی کلیجی کھلائی جائے تو اس کا روگ دور ہو جائے گا، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ سب سے بڑے طبیب نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، میں نے آج صبح اس قسم کا پرندہ شاہی باغ میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ پرندہ تو میرے پنجرے میں ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ایک غلام کو پنجرہ لانے کے لیے کہا۔ غلام پنجرہ لے آیا تو سنہری چڑیا کو دیکھ کر نوکرانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں ہاں، یہی وہ پرندہ ہے۔ بڑے ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، اس پرندے کا گوشت کھانے سے شہزادی کا روگ دور ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ شہزادے نے غلام سے کہا کہ سنہری چڑیا کو ذبح کر کے اس کی کلیجی بھون لاؤ۔ جب غلام چڑیا کی کلیجی بھون کر لایا تو شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے دلہن کو کھلائی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہو گئی جیسے اسے کوئی دکھ نہ تھا۔ جب چڑیا کو ذبح کر کے اس کے پر نوچے جا رہے تھے تو ایک پر اڑ کر دور جا گرا۔ اس پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ باقی پروں کو سمیٹ کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا۔ زندگی پھر پہلے کی طرح گزرنے لگی۔ شہزادے کو اب بھی امید تھی کہ اس کی دلہن کی موہنی صورت واپس آ جائے گی اور وہ پہلے کسی حسین پری بن جائے گی، لیکن دلہن تھی، چہرہ مہرا تو کیا حسین ہوتا، عادتیں بھی خراب ہوتی گئی۔ وہ بے حد مغرور اور نکچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بڑھیا کو جو محل میں کام دھندا کرنے آتی تھی، سنہری چڑیا کا گرا ہوا پر مل گیا۔ یہ بے حد خوبصورت تھا۔ بڑھیا نے اسے اپنے گریبان میں اڑس لیا اور گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اس نے پر کو دیوار میں گاڑ دیا تاکہ وہ چلتی پھرتی اس نازک اور خوبصورت پر کو دیکھتی رہے۔ ایک دن بڑھیا محل میں کام کرنے گئی ہوئی تھی کہ ہوا کے جھونکے سے یہ پر دیوار سے گر گیا اور گرتے ہی اس خوبصورت پری میں بدل گیا جس کو شہزادہ درخت پر انتظار کرتا چھوڑ آیا تھا۔ پری چپکے سے اٹھی اور کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانا پکایا۔ کھانا تیار ہو گیا تو دسترخوان پر لگا کر دوبارہ پر بن گئی اور دیوار کے سوراخ میں جا بیٹھی۔ شام کو بڑھیا تھکی ہاری گھر لوٹی تو سیدھی چولہے کے پاس گئی۔ وہ کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ دیگچی کا ڈھکنا اٹھایا تو کھانا تیار پڑا تھا۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ بڑھیا بڑی حیران ہوئی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ دوسرے روز بڑھیا کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ محل سے واپسی پر اس نے دیکھا کہ کل کی طرح پھر ہر شے ٹھکانے پر رکھی ہوئی ہے، کھانا تیار پڑا ہے، لیکن گھر میں کوئی نہیں۔ بڑھیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گی۔ اگلی صبح وہ روز کی طرح تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن محل کو جانے کی بجائے وہ باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک اس نے اندر سے مدھم مدھم آوازیں آتی سنائی دیں۔ اس نے کان دروازے پر رکھ دیا۔ ہاں ہاں، سچ مچ کوئی کمرے میں چل پھر رہا تھا۔ بڑھیا نے ایک آنکھ دروازے کے درز پر رکھ دی اور دوسری آنکھ میچ کر اندر دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا، جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ بڑھیا دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی اور لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟
لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی کو نوکرانی کا ظلم یاد آ گیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بڑھیا نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سر کو چوم کر دوبارہ پوچھا۔ اب لڑکی نے تمام کہانی سنائی۔ جب بڑھیا کو مکار نوکرانی کی چالاکیوں کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادے کے سامنے یہ راز فاش کر دے گی تاکہ اس کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیا، نہ رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا اسی وقت محل میں گئی اور شہزادے سے کہا، میں آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ شہزادے نے بڑھیا کی درخواست کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بڑھیا شہزادے کو لے کر گھر پہنچی تو رات کا کھانا تیار تھا۔ دونوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد کافی پی جانی تھی۔ اب کافی کے پیالے کون لے کر آئے اور پیالوں میں کافی کون بنائے؟ سنہری پری کے سوا یہ کون کام کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اڑتا ہوا زمین پر گرنے ہی والا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، شہزادے صاحب، یہی آپ کی اصلی بیوی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے کی حیرت خوشی میں بدل کر رہ گئی۔ بڑھیا نے شہزادے کو نوکرانی کی چالاکی کی داستان حرف بحرف سنا دی۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور ماں باپ کو ساری کہانی سنائی۔ محل میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا۔ مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ شہزادہ اپنی سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔